إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کی، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، استغفار کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو عبادات ہو سکتی ہیں، جس کو جیسی توفیق ملی اس نے کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام، دینداری، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، تقویٰ، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ جواب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس کی زندگی کی کسی بھی مرحلے میں بدلنے والا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی کے مقاصد بدلتے بھی رہتے ہیں۔ کوئی طالب علم ہے، دنیاوی اعتبار سے مقصد بناتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، بچپن سے وہی بتایا جاتا ہے بیٹا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر۔ اس کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے۔ لیکن بعد میں زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، کبھی مسائل آتے ہیں اور کبھی کچھ اور سامنے دکھائی دیتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے، تو وہ بچہ اور اس کے ماں باپ اس کا مقصد بدل دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، یہ انجینئر بنے گا۔ ڈاکٹری کے لیے زیادہ پیسہ لگتا ہے، یا اس کا مزاج ویسا نہیں ہے، یا مواقع نہیں ہے، ایڈمیشن نہیں ملا، اب مقصد بدل جاتا ہے، مقصد بدل جاتا ہے۔ تجارت میں آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس بزنس میں پیسہ ڈالوں گا اور بڑا آدمی بنوں گا، بعد میں جا کے ذہن بدل جاتا ہے، اس بزنس میں کچھ نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں دوسرا بزنس کرتے ہیں، پھر نئے سرے سے اس میں شروع کرتا ہے، اب ویسا بن جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان راستہ منزل بدلتا رہتا ہے، لیکن جو مقصد اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ موت تک کے لیے ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے، اور اسی مقصد کے پورا کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیاوی مقاصد بدلیں کوئی حرج نہیں، جب تک وہ جائز حدود میں ہیں، 50 بار بدلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک کام کیا فیل ہوئے، دوسرا کیا فیل ہوئے، تیسرا کیا فیل ہوئے، زندگی ایسی چلتی رہتی ہے۔ وہ اللہ کا مجرم نہیں ہے۔ مجرم وہ ہے جو اس مقصد کو بدلیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ مجرم وہ ہے جو اس مقصد میں فیل ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے مقصد متعین کیا ہے۔ اور وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی بندگی۔ وہ زندگی بھر اللہ کا بندہ بن کر جیے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، اللہ کا فرما بردار بن کے جیے، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے سوا کوئی اور مقصد نہیں، کھانا، کمانا، پیسہ جمانا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ مقصد ضرورت سے بڑا ہوتا ہے۔ مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے، ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا۔ بھئی منزل پہ پہنچنا ہے، ٹرین کا ٹکٹ نکلا ہوا ہے، لیکن ناشتہ کر کے گھر سے نہیں نکلا، چلو پلیٹ فارم پہ ناشتہ کر لیتے ہیں، لیکن پہنچا تھوڑا لیٹ، ٹریفک جام تھا، اب اس کو منزل پہ پہنچنا ہے، اب یہاں ناشتہ کرے، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے اور لائن میں کھڑا ہے، ابھی پیسہ دے دیا ہے اور کھانے کی چیز ملنے والی ہے، وہاں سے ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے، کیا کرتا ہے؟ بھائی بھوک لگی ہے، کھانا تو کھانا ہے، ضرورت ہے، میری جسم کی ضرورت ہے، اگر میں کھانا کھانے میں لگا رہا ٹرین چھوٹ جائے گی، ایک وقت کا کھانا نہ بھی ملے تو کیا مسئلہ ہے، لیکن مجھے جہاں پہنچنا ہے میری منزل پر، اگر ٹرین چھوٹ گئی منزل سے محروم ہو جاؤں گا۔ ٹرین کی وجہ سے کھانا، آپ بتائیے کون سا عقل مند آدمی جو کھانے کی وجہ سے ٹرین چھوڑے؟ آپ کو ایسے 50 نہیں 1000 لوگ مل جائیں گے جنہوں نے ٹرین کی چھوٹنے کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیا۔ اور انسان کی عقل مندی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کے لیے کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے، یہی امتحان ہے۔ نماز کے لیے نیند چھوڑتا یا نیند کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا یا خالق کی رضا کے لیے مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کا حکم پورا کرنے کی بجائے دوسروں کی باتیں مانتا، سماج کی، رشتہ داروں کی، یا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے چاہے ناراض ہو جائیں نہیں مانتا۔ بھائی نکاح کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، حلال و حرام کا معاملہ، ساری زندگی میں امتحان ہے کہ تو کس کے لیے کس کو چھوڑتا ہے، کس کے لیے کس کو چھوڑتا ہے۔ یہ مقصد ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بن کے جی، کسی اور کا بندہ نہیں ہے تو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ جو مقصد ہے، کیا یہ مقصد صرف رمضان کے لیے ہے؟ نہیں، لیکن بہت سے ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا اہتمام صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان آیا، مسجد میں پہلی صف میں سارے قرآن لے کے دکھیں گے، ہاں فجر کے بعد ہل رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ رمضان آیا، تراویح ہو رہی ہے، فرائض میں لوگ پابندی سے آ رہے ہیں، فجر کی نماز میں ایسی صفیں بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ رمضان چلا گیا، عید کا دن آیا، ابھی ایک دن بھی تو نہیں ہوا زیادہ، اگلا دن ہی تو ہے، لیکن فجر کی نماز میں لوگ غائب، جبکہ عموماً رمضان کے بعد فجر کی نماز تھوڑی اور دیر سے ہو جاتی ہے۔ بھئی جلدی آنے کا بھی تو مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا تاخیر بھی ہو گئی کیونکہ سحری کرنے کے بعد لوگ سو جائیں گے، اس ڈر سے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کے متولیان، بھئی فجر کا وقت جیسی سحری ختم ہو جائے قریب رکھ دو تاکہ لوگ سو نہ جائیں۔ لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں تاکہ پھر اب آرام سے آئیں، نیند پوری ہو جائے اللہ کے بندے کی اور نماز بھی مل جائے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہاں ہیں،
مؤذن گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، ہاں پھر اچانک بغیر اذان کے آتے ہیں عید کی نماز میں، اذان کے باوجود فجر میں نہیں، بغیر اذان کے عید کی نماز میں، اس کے بعد جو غائب ہو جاتے ہیں سیدھے جمعہ کو ملتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی بات کرنا، ورنہ آنے والے تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اتنا بڑا مجمع عید کی نماز میں ہوتا ہے۔ بھائی فجر کی نماز میں کسی ایک مسجد کا آپ نام بتائے جہاں پر 2 جماعتیں ہوتی ہوں، کوئی مسجد ہے ایسی؟ بھئی ہمارے یہاں فجر کی نماز میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ عید کے دن فجر کی نماز میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ لیکن پھر عید کی نماز کے لیے 2 جماعتیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرشتے آ جاتے ہیں، جنات آتے ہیں، کون آتا ہے؟ وہی لوگ ہیں۔ اتنے سارے لوگ کیسے بڑھ گئے بھائی؟ انہوں نے اس نماز کو بڑا سمجھا، اہم سمجھا، بقیہ نمازوں کو اہم نہیں سمجھا، نہیں آئے۔ جبکہ یہ بھی عذر نہیں، اذان بھی نہیں ہوئی اس کے لیکن برابر آئے، اذان بھی نہیں ہوئی لیکن برابر آئے۔ یہاں اذان ہوتی رہتی ہے، فجر میں ہوئی، ظہر میں ہوئی، عصر میں ہوئی، مغرب میں ہوئی، عشاء میں ہوئی، کہاں ہیں مسلمان؟ دینداری رمضان کے ساتھ خاص کرنا بے دینی ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ بھائی رمضان ہی میں دیندار بننا ہوتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے مسلمان فرما بردار بندے بنے رہو۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو ہر حال میں تیار۔ آپ دنیا میں دیکھیے کیسے اپنے کو جانا ہے، کب، اتنے بجے جانا ہے، میں آؤں گا، تم تیار رہنا، کبھی بھی آ سکتا ہوں میں، عصر سے مغرب کے بیچ میں کبھی بھی میں آؤں گا، تم کو تیار رہنا ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ عصر کے بعد سے ہی کپڑے وپڑے پہن کے ایک دم ٹھیک ٹھاک تیار رہتا ہے، بھائی جیسے آئے گا گاڑی پہ بیٹھ کے نکلنا ہے، جانا ہے۔ کوئی نہیں کہتا جب آئے گا جب دیکھیں گے، نہیں بھائی میں آؤں گا، آتے ہی جانا ہے، تم کو تیار رہنا ہے، تم کو مسلمان کی حالت میں تیار رہنا ہے۔ ملک الموت کبھی بھی آئے گا تم کو لے جائے گا، اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ذرا ٹھہرو مجھ کو تیار ہونے دو، مسلمان بننے دو، نہیں کر سکتے۔ موت آنے کے بعد موقع نہیں، تم کو موت کے پہلے سے ہر حال میں مسلمان بنے رہنا ہے، تم کو ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا ہے۔ اسلام کوئی لباس نہیں کہ آدمی اتار کے رکھ دے اور جب چاہے پہن لے۔ رمضان آیا بھائی چلو اسلام کا لباس پہن لیتے ہیں، رمضان گیا وہ اٹھا کے رکھو، اگلے سال کام آئے گا۔ یہ حال ہمارا ہے، بہت سارے ہمارے بھائیوں کا یہ حال ہے کہ رمضان آیا، اسلام، دین، عبادت، تقوی، طہارت، اس کا لباس پہن لیا۔ جیسے رمضان چلا گیا اسی دن، ذرا تاخیر بھی نہیں، اسی دن سے یہاں افطار ہوئی، وہاں نکال کے رکھ دیا۔ اب تراویح نہیں تو عشاء بھی نہیں، اتار کے رکھ دیا لباس۔ اب کب؟ اگلے سال پہنیں گے، اب اگلے سال پہنیں گے۔ کیا یہ دینداری اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ یہ دینداری نہیں چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنا ہے کہ اسلام، دینداری، عبادت، بندگی کا تعلق صرف رمضان سے یا کچھ خاص دنوں سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے رمضان ہے، کچھ لوگوں کے لیے جمعہ ہے، بھائی جمعہ ہے دیندار بننا ہے آج، باقی سارے 6 دن ہفتے کے کوئی دینداری سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ جمعہ آ گیا دیندار بن جاتا ہے، جمعہ چلا گیا پھر سے بے دینی آ جاتی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ مومن ہر حال میں دین پر قائم رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
تو یہ پہلی بات یاد رکھنے کی ہے۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے اختصار کے ساتھ، وہ یہ کہ رمضان سے ہم کو کیا سبق لینا ہے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ہمیں کن باتوں کو یاد رکھنا ہے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے وقت کی قدر کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم تیاری کر رہے تھے، بھائی رمضان آنے والا ہے، استقبال رمضان کے خطبات ہو رہے تھے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیار ہو جائیں، عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا، نکل گیا۔ اب دیکھیے کتنے دن چلے گئے، ہفتہ یوں گزر گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، نکل گیا۔ بہت سے لوگوں نے خوب عبادت کی، بہت سے لوگ انتظار کرتے رہے، ہاں ابھی، ہاں ابھی، اور نکل گیا ہو۔ بہت سے لوگ پہلے 4-5 دن عبادت کیے، اس کے بعد کچھ چیزوں میں لگ گئے، اور پھر دن ایک دو ہفتہ نکل گیا، پورا مہینہ چلا گیا۔ ارے اتنے جلدی چلا گیا۔ رمضان کا پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے، وقت بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے، اور انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے کہ بھائی وقت نکل گیا اور میں نے اس کے لیے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم میں سے کون ہے جس کو احساس نہیں ہوگا کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا اور میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یہی بات زندگی میں بھی ہوگی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی جہنم میں چیخ چیخ کے کہیں گے، اے ہمارے رب، اس جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وہ اعمال کر کے آتے ہیں جو ہم نے نہیں کیے، یا وہ اعمال کریں گے ان کے علاوہ عمل کر کے آتے ہیں جو کرتے تھے، انہیں برے عمل چھوڑ کے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ غیر الذی کننا نعمل، جو عمل کرتے رہے برے عمل، ان کو چھوڑ کے وہ عمل کریں گے جو کرنے چاہیے تھے، نیک اعمال۔ اخرجنا، اللہ ہم کو دنیا سے نکال دے۔ واپس موقع مانگیں گے، عمل کا موقع مانگیں گے، عمل کرتے اب ایک موقع اور دے دے، وقت دے، زندگی دے، دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ہوش میں آنے والا اگر چاہے تو آ جائے، نصیحت لینے والا نصیحت لے لیں، اپنی بے فکری سے بیدار ہونے والا اگر نیت کر لیں تو بیدار ہو جائے، نصیحت ماننے والا اگر چاہے تو نصیحت مان لے۔ کیا اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو خبردار کرنے والے بھی آئے۔ علماء، انبیاء، دوسروں کی موتیں، یہ بھی تو ایک نذیر ہے۔ جانے والے ہم کو بتاتے ہیں کہ تم بھی جاؤ گے۔ وجاءکم النذیر، اس سے بعض علماء نے کہا کہ وجاءکم النذیر سے مراد کیا ہے؟ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسروں کی موتیں تم نے دیکھی جو تمہارے لیے نصیحت بن سکتی تھی۔ وجاءکم النذیر، لیکن تم نے اس سے نصیحت لی نہیں، نصیحت کرنے والوں کی بات مانی نہیں، خطبات سنتے رہے، لیکن تم نے کبھی اپنے حال پہ غور نہیں کیا۔ علماء کی، خطباء کی نصیحتوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے رہے کہ یہ تو دوسروں کو بول رہے ہیں۔ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی ناکامی کے لیے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ انسان کے خسارے کا ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی، معلوم ہے کہ انسان کے خسارے کا تعلق وقت کے استعمال پر ہے۔ برا استعمال کیا انسان نے وقت کا، خسارے میں ہے۔ تو خسارے سے بچنے والا کون ہے؟
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان خسارے میں ہے، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اپنے ایمان کو مضبوط بنایا، شک شبہ سے اپنے ایمان کو پاک کیا، یقین سے بھر دیا اپنے دل کو، اللہ کی باتوں کو مانا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے. ان کی زندگی بے عملی والی نہیں تھی، سستی والی نہیں تھی، اللہ کے حکموں کو توڑنے والی نہیں تھی، ان کی زندگی اللہ کی فرما برداری والی تھی. وہ نیک اعمال کرتے تھے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اتنا ہی نہیں کہ خود نیک اعمال کرتے تھے، دوسروں کو بھی بھلائی کی نصیحت کرتے تھے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے، دوسروں کو بھی حق سکھاتے تھے، حق سمجھاتے تھے، اور حق پر جمنے کی بات ان کو کرتے تھے. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دین پر جمانے کی فکر کرتے تھے. تو معلوم ہے کہ وقت اگر صحیح استعمال کیا کامیاب، غلط استعمال کیا ناکام. وقت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آدمی اپنے وقت کو 3 چیزوں میں لگائے. 1 اپنے ایمان کی تقویت میں، 2 اپنے اعمال کی اصلاح میں، 3 سماج کی اصلاح میں. 1 انسان کی کوششیں دن بھر میں اہم ترین مقصد اس کا کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ اپنے ایمان کی تقویت، ایمان کو مضبوط کرنا. 2 اپنے اعمال کو اچھا بنانا، وعملوا الصالحات. 3 سماج کی اصلاح کرنا، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرنا. یہ 3 کام اگر آدمی کرتا ہے ہر دن، جس دن میں تینوں کام کیا وہ کامیاب، جس دن میں تینوں کام نہیں کیا ناکام. ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. رمضان کے بعد کیا ہماری زندگی میں ایمان کی مضبوطی والے اعمال ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں بھلائی ہے؟ عبادات، اخلاقیات اور اسلام کے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں؟ دوسروں کی نصیحت کا انتظام کوئی ہے؟ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نقصان ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یہ اسی کے لیے کہا گیا جس کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں. اگر ہماری زندگی میں تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم خسارے میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھی خسارے میں ہوں گے. اس لیے یاد رکھنا چاہیے رمضان کے بعد ہم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. لہٰذا آئندہ دنوں میں وقت کا خیال رکھنا، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کے معاملے میں لوگوں میں سے بہت سے لوگ خسارے میں، دھوکے میں ہیں. الصحۃ والفراغ. وہ 2 نعمتیں کیا ہیں جس میں اکثر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے؟ ان کو ضائع کر دیتا ہے، ان سے خوب کماتا نہیں. الصحۃ والفراغ، صحت مندی اور فراغت. علماء کہتے ہیں آدمی صحت مند ہوتا ہے تو مصروف ہوتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے تو صحت بھی فارغ ہو جاتی ہے. زندگی کا حال دیکھیے کیا ہے. آدمی بزی کب ہوتا ہے؟ جوانی میں. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بزنس اور یہ ساری ذمہ داریاں، بھاگ دوڑ. آدمی مصروف ہوتا ہے. صحت مند ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے. بڑھاپا جب آ جاتا ہے سب چھوڑ کے آرام ہوتا ہے، لیکن صحت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، صحت نہیں ہوتی ہے. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں یہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہی وہ وقت ہے جس کو عام طور سے ہمارے نوجوان جو بھی لوگ ہیں، صحت مند لوگ ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. صحت اور فراغت جب مل جاتی ہے فضولیات میں اس کو کھپا دیتے ہیں. صحت ملتی ہے وہ اعمال نہیں کرتے ہیں جو صحت کے علاوہ نہیں ہو سکتے ہیں.
آدمی کو وقت کی قدر کرنا چاہیے. جو آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا ہے وہ قابل قدر نہیں بنتا. وقت کی قدر کرنا، رمضان ہم کو یہ سکھاتا ہے. وقت تیزی سے نکل جاتا ہے، وقت کے گزر جانے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے. رمضان کے بعد کا پچھتاوا ہم کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی لوگ پچھتائیں گے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں. کیونکہ رمضان کے بعد پچھتانے والا اگلا رمضان پالے تو بھرپائی کر سکتا ہے. زندگی ختم ہونے کے بعد پچھتانے والے کو دوسری زندگی نہیں ملنے والی ہے. تو رمضان سے یہ سبق ہم کو لینا. رمضان کے بعد کیا؟ رمضان کے بعد گزرے ہوئے وقت سے سبق لینا اور آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا. بھائی وقت غلط استعمال نہیں کرنا. آپ دن بھر کی تنظیم کریں. صبح اٹھتا ہوں، رات کو سونے تک میری زندگی میں کیا ہے؟ آج ایمان بڑھا کہ گھٹا؟ میں نے اپنے ایمان کو بڑھانے والی زندگی گزاری یا گھٹانے والی؟ میرا یقین بڑھا یا گھٹا؟ جو اعمال مجھ پر آج فرض تھے وہ میں نے پورے کیے یا نہیں؟ کتنے حکم توڑے اللہ کے؟ 3، میں نے اپنے اطراف کسی کی زندگی بہتر بنانے میں کوئی کوشش کی یا نہیں کی؟ باہر والے نہ صحیح، گھر والے ہی کوئی نصیحت میں نے کی کہ نہیں لوگوں کو؟ یا کھانے میں، کمانے میں، پیسہ 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 اسی میں لگا رہا میں نے نصیحت کسی کو کی کہ نہیں کی؟ آج کوئی کسی کو نصیحت نہیں کرتا ہے. کیوں کرے بھائی؟ سب اپنا اپنا دیکھو. اگر یہ نصیحت دوسروں کو نہیں کرتا ہے، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑے رکھتا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. ایسا آدمی گھاٹے میں ہے جو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑے رکھے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کی بھی اصلاح کریں اور اپنے اطراف جو لوگ جن سے اس کا سابقہ پڑتا ہے پیار محبت سے نصیحت کر کے ان کی بھی اصلاح کریں. تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی رمضان میں یاد رکھنے کی، وقت کی قدر کرنا ضروری ہے. آج ہے کل نہیں. نمبر 2، رمضان کے بعد ہم کو عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان میں آپ دیکھیے آدمی فرض تو پڑھتا ہی ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے. لمبی لمبی 1 گھنٹہ بھر تراویح ہوتی ہے، کھڑا رہتا ہے. پھر ذکر و اذکار کرتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے. روزے کی حالت میں پیٹ میں آگ لگی ہے لیکن اسی کے ساتھ احساس بھی ہے اے اللہ جو گناہ ہوئے معاف کر دے، اے اللہ آخرت میں کامیاب کر دے، میرے گھر والوں کو جو گزرے ہوئے لوگ ہیں وفات ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کر دے، ہم کو سدھار دے، تقوی. کتنی ساری دعائیں کرتا ہے. قرآن لے کے بیٹھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے. ہاں افطار سے پہلے وقت ہے، چلو ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیں گے، موبائل نکالا قرآن پڑھنے لگ گیا. فجر کی نماز ہے ابھی آ گیا، جلدی سے سحری کر کے دیکھا ابھی 20 منٹ باقی ہیں، سنت پڑھ لیا، اس کے بعد وقت بچا ہوا ہے، چلو لے لو قرآن پڑھو. قرآن پڑھ رہا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے. رمضان کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو جاری رکھنا. عبادات کا اہتمام رمضان کے بعد بھی جاری رہے. رمضان کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کا اہتمام کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو الیقین آ جائے. یقین سے مراد کیا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الیقین الموت. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین، یعنی یقینی چیز موت آ جائے. موت آ جائے یعنی اللہ کی عبادت کب تک کرنا ہے؟ موت تک. یہ نہیں کہ ہم 4 دن کی اور چھوڑ دیے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے بھائی نماز وقت ہو گیا چلیے جاؤ جاؤ پڑھو، ہم بہت پڑھے نماز.
تم تھے بھی نہیں جب سے ہم پڑھتے تھے، میں تو اذان بھی دیتا تھا. ہاں تو تب کی بات، اب اس وقت کا تمہارا جوانی میں نماز پڑھنا، کیا بڑھاپے میں بے نمازی ہونا تم کو فائدہ دے گا؟ کبھی اس کو کوئی دعوت دے، بھائی ہمارے فلاں کا ولیمہ ہے، فلاں کا عقیقہ ہے، کھانے کے لیے آئیے، تب نہیں بولتا جاؤ جاؤ تم کھاؤ ہم بہت کھا چکے ہیں؟ ہاں کبھی بولتا ہے ایسا؟ نہیں بولتا. جوانی میں بہت کھائے ہم لوگ، اب نہیں کھاتے ہم لوگ، تمہارا کھاؤ اب. نہیں، صبح دوپہر شام روزانہ نیا کچھ ہے ہی نہیں، وہی ہے، روٹی ہے، وہی چاول ہے، وہی دال ہے، وہی گوشت ہے، روزانہ وہی سبزی ہے، چلتا رہتا. سالوں سے ہفتے میں چکر مار مار کے وہی آ رہا ہے. وہاں نہیں بولتا ہے یہ کیا ہے، اکتا گیا میں، چھوڑ دو اس کو، نہیں کھاؤں گا، بس ہو گیا، دل بھر گیا میرا، کتنے سال سے کھا رہا ہوں میں، اور دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام، اور درمیان کے چھوٹے موٹے تو ہیں ہی ہے نا، کہیں سموسا کھا لیا، کہیں فلاں چیز کھا لی، ہاں کتنا، لیکن چھوڑتا نہیں. جوانی سے لے کے مرنے تک عبادت کیوں چھوڑتا؟ جسم کی غذا کا تجھ کو احساس ہے، جو تیرے دل کی روح کی غذا ہیں وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. نہیں کھائے گا جسم کمزور ہوتا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کا کلام نہیں پڑھے گا، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرے گا، تیری روح کمزور ہو جائے گی، اس میں سڑان پیدا ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیے جب فاسق آدمی مرتا ہے، برا آدمی مرتا ہے، اس کی روح لے کے جب فرشتے جانے لگتے ہیں آسمان پہ، تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے کون ہے یہ، ایسی بدبو اس سے آ رہی ہے، کون ہے یہ، بدبو آتی ہے اس سے، یہ بدبو کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اور نیک آدمی ہو، فرشتے اس کی روح لے کے جب جاتے ہیں آسمانوں پہ، خوشبو آتی ہے، کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہیں، یہ فلاں ابن فلاں، اس کا بھی نام اس کے باپ کا نام لے کے کہتے ہیں، اچھا نام لیتے ہیں. دنیا میں بعض اوقات کوئی اور نام سے بھی پکارتے ہیں لوگ، اس کو گڈو مڈو بھی کر دیتے ہیں، کبھی اس کو نام اچھا سا ہوتا ہے، مشہور کسی اور نام سے ہو جاتا ہے. فرشتے وہ نام نہیں، اس کا اچھا نام بیان کرتے ہیں، عزت والا نام اس کا جو ہے، وہ نام اس کا بیان کر کے اس کو اس کا تعارف کراتے ہیں. نیکیوں سے ہماری روح قوی ہوتی ہے، گناہوں سے ہماری روح کمزور ہو جاتی. یہ جتنے اعمال ہیں ہم کو بہتر بناتے ہیں اندر سے. اللہ کا ذکر کرنا دل کو پاک صاف کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نیکی بھی ملتی ہے، لیکن دلوں میں بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان پہ جمتا ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، دل میں جماؤ پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھ کے، سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. بیٹھا دن بھر موبائل فون پہ لگا رہتا ہے، اللہ کا کلام نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کی باتیں پڑھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، لوگوں کے بھیجے ہوئے بےہودہ میسج پڑھتا ہے، جوکس پڑھتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ذرا سا پڑھ گیا تو تھک جاتا. ہاں ایک صفحہ پڑھا تو گلا سوکھ رہا، یہ ہو رہا، کیا بہانے، 50 بہانے، سر گھومنے لگ جاتا میرا، ایسا ہوتا، میرے کو گھبراہٹ ہوتی، میرے کو فلاں چیز. تجھ کو عادت ہی نہیں اللہ کا کلام پڑھنے کی، اور دنیا کی باتیں دھوپ میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. اگر مال کے ریٹ بدلے ہوں اور لمبی لسٹ لگی ہوئی ہو، یا امتحانات میں بچوں کے پاس فیل کی لسٹ لگی ہوئی ہو، جا کے گردن دکھ رہی لیکن پھر بھی پڑھتا، میرے بچے کا لسٹ کدھر، نام کدھر ہے، اس میں کھڑا ہو کے وہ پورا پڑھتا ہے. دواخانوں میں جا کے قانون پورے پڑھتا ہے، علاج کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. گردن دکھتی ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے، فنا ہوتا ہے، حلق سوکھتا ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، 50 بہانے ہیں. جب دل ہی نہ مانے تو بہانے 1000 ہیں. اندر سے اگر چاہت نہ ہو تو بہانے
اپنے آپ مل جاتے، شیطان برابر سجھا دیتا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نمازوں کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہا، یا عبداللہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ کیا کرتا تھا وہ اور کیا مسئلہ تھا اس کا، کیوں نہیں ہونا اس کی طرح؟ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ رات میں تہجد پڑھتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ اس کے جیسا مت بننا۔ اب دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن نفل کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس آدمی جیسا مت بننا جو پہلے پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا۔ یہاں حال فرائض کا ہے کہ رمضان میں پڑھتا تھا، رمضان کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ نفل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ویسا مت بن کہ پہلے پڑھتا تھا بعد میں چھوڑ دیا۔ یا مسلمان کا حال یہ ہے کہ رمضان میں پڑھتا تھا، پہلے پڑھتا تھا، اب فرض بھی چھوڑ دیا۔ بتائیے کتنا برا آدمی ہے، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ عبادات کا اہتمام ہو، چھوڑنا نہیں اس کو۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا اس بات کا۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ بعض علماء نے کہا اہل سے مراد یہاں پوری امت بھی ہے، اپنی قوم کو، اپنی امت کو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی نماز پر جمے رہیے، خود بھی نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی پوری زندگی، اپنی سارے اوقات رزق کی تلاش میں لگا دیں، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے، تقوی کے لیے ہے۔ نماز کیوں چھوڑتا؟ دو چیزوں کی وجہ سے عموماً لوگ نماز چھوڑتے ہیں، ایک کام، دوسرے آرام۔ کام، آرام، اور تیسری قسم وہ ہے جو کوئی بھی مجبوری نہیں رہتی ہے، گپے شپے، مہمان آ گئے، ٹی وی پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ کی میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، موبائل کے اوپر گیمز کھیل رہے ہیں، اس وجہ سے بھی نماز چھوڑنے والے ہیں، اس وجہ سے بھی نماز چھوڑنے والے ہیں۔ نماز نہیں چھوڑنا، کہا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، آپ بھی جمے رہیے نماز پر۔ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا آپ کے گھر والے بے نمازی تھے؟ لیکن نمازی ہونے کے باوجود اللہ نے حکم دیا جمے رہیے نماز پہ۔ گھر والوں کو بھی تاکید کیجیے۔ ہم کرتے اپنے گھر والوں کو تاکید؟ کسی دن اگر کھانا بننے میں دیری ہو جائے، ہمارا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، دوپہر میں گھر پہ آیا اور چلو لاؤ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے آ گیا، کیا بنایا آج؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بنا ہے۔ کچھ بھی نہیں بنا؟ صبح سے اب تک کیا کر رہی تھی؟ غصہ ہو جاتا ہے، اب تک کیا کیا؟ دیری کیسے ہوئی؟ لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے نماز پڑھی؟ نہیں۔ دیری کیسی؟ اب نماز کے بارے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اب تک کیسے نماز نہیں پڑھی؟ اب تک کھانا کیسے نہیں پکا برابر بولے گا، لیکن اب تک نماز کیسے نہیں پڑھی؟ ہمت ہے، اس کی جرت ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دوسرا سوال پوچھے گی، آپ نے پڑھی کیا؟ آپ نے پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ ظہر پڑھی نا، فجر کہاں پڑھی؟ فجر میں تو میرے بازو میں پڑے ہوئے تھے، پڑھی نہیں، پڑھے تھے۔ اب ہمت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے۔
تو پھر دوسروں کو کیسے بولے گا؟ گھر والے تو سارا راز جان رہے اس کا، اب ہمت ہے ان کو بولنے کی؟ نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، معلوم ہوا کہ دیکھو حکم دینے والے کو خود بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، فوراً اشارہ دے دیا کہ نماز میں اکثر رکاوٹ جو ہے نماز ضائع کرنے کا سبب رزق ہے۔ آج آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ نماز کو ضائع کر رہے ہیں، کیا ہے وجہ؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ تجارت، بزنس، اسی کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو رہی۔ اور اس میں بتایا گیا کہ رزق کا تعلق نماز سے، اگر تو پابندی سے نماز کا اہتمام کریں اللہ تیرے رزق کا مسئلہ حل کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جہاں عبادت کا حکم دیا وہاں پر رزق کا وعدہ کیا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں کہ کھلائیں مجھے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو اللہ ہیں جو الرزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق دینے والا، ذو القوۃ المتین، بڑی قوت والا ہے، بہت شدید ہے۔ تو جہاں عبادت کا ذکر کیا کہ تم کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، وہیں فوراً کہا اللہ رزاق ہے کہ تو عبادت کا اہتمام کر، رزق دینا ہمارے ذمے ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ عبادت سے جڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تو نماز سے جمعہ کی فارغ ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو پہلے کس کو رکھا؟ عبادت، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نماز کو ضائع کر کے نہیں۔ اسی لیے جب آدمی مسجد سے نکلتا ہے دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرا فضل تلاش کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو فضل عطا فرما، رزق دے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ دوسری بات جو ہم کو یاد رکھنی وہ یہ کہ ہم مداومت کریں، عبادت پر جمے رہیں، چھوڑے نہیں۔ ہم میں سے اپنے اپنے حال پر ہم غور کریں۔ ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا، کسی نے 1 ختم کیا، کسی نے 2 ختم، اور بولتے بھی تیرے کتنے ہوئے؟ 1، میرے 2 ہوئے۔ لیکن رمضان کے بعد اتنے دن گزر گئے، ہم نے کتنوں نے کتنا روزانہ قرآن پڑھا ہے؟ دیکھیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں جتنا ہم نے پڑھا، چھٹی کیوں ہوئی بھائی؟ یعنی ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ وہ رمضان میں پڑھنا ہوتا ہے۔ بھائی رمضان میں عمل بڑھتا ہے، رمضان کے بعد عمل ختم نہیں ہوتا ہے، اس پر باقی رہنا پڑتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، اللہ سے نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، اللہ کو یاد کرنا، اذکار، صبح شام کے اذکار، جو مختلف اذکار ہیں، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے، ان کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ذکر انسان کے دل کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے اور دل پر سے پردے ہٹتے ہیں۔ ذکر ضروری ہے، نہیں تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ دعاؤں سے مسائل حل ہوتے ہیں، جو دوا سے بھی نہیں ہوتے وہ دعا سے ہوتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی چیز پھیرتی نہیں ہے سوائے دعا کے، کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ بھی ہو چکا ہو، عذاب آ رہا ہو، بندہ دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ عذاب روک لیتا۔ اللہ نے بیمار کیا ہو، فقر و فاقے میں ڈالا ہو، کوئی ڈاکٹر ہے اس کو فقر و فاقے کو دور کر سکتا ہے؟ اس کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے اللہ اس پر رحم کر کے اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے اور اس کے فقر و فاقے کو
آسودگی میں بدل دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بغیر سبب کے اللہ دعا کی بنیاد پر کرتا ہے. ایسی کوئی چیز اور نہیں ہے دعا کے سوا. اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم، دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے. آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. بہت پیاری دعا ہے. دو چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اے اللہ، دین پہ ثابت قدمی کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے دین پر تو ثابت قدم رکھ. والعزیمۃ علی الرشد، اور ہدایت کا طلبگار مجھے بنا دے. عزم انسان کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عزیمت اسی پر سے ہے. ہدایت پر جمے رہنے کا پختہ ارادہ کرنے کی توفیق دے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق دے. بعض علماء نے اس بارے میں کہا ہے، امام شوکانی نے اور بھی علماء نے کہا کہ ارادہ تو بعد میں پہلے ہوتا ہے نا، اور انسان کا عمل بعد میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دین پر جمنے کو اور اس جمنے کے ارادے کو بعد میں ذکر کیا، جمنے کو پہلے. کیوں ایسا؟ کہا اصل مقصود تو وہی ہے نا، ورنہ خالی ارادہ کر کے کیا مطلب ہے؟ خالی ارادہ کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، اصل مقصود تو عمل ہے. ورنہ آدمی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہیں میں حج کو جانے والا ہوں انشاءاللہ، سالوں سے بول رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں نماز پابندی سے پڑھوں گا انشاءاللہ اگلے سال سے. انشاءاللہ میں شراب چھوڑوں گا، جوا چھوڑوں گا، انشاءاللہ میں یہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ میں. ہے ارادہ میرا، لیکن ارادے ویسے ہی رہ جاتے ہیں اور آدمی عمل نہیں کرتا ہے. اس لیے دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. نمبر ایک، پختہ ارادہ، والعزیمۃ علی الرشد. وہ ارادہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ گناہ کا نہیں. کس چیز کا ہونا چاہیے؟ ہدایت کا، خیر کا ارادہ ہونا چاہیے. لیکن ارادہ کچا نہیں، کیسا ہونا چاہیے؟ پکا. خیر کا پختہ ارادہ ایک. نمبر دو، خیر پر جمے رہنا دوسری چیز. ثبات اس میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ارادہ کیا پھر عمل بھی کیا لیکن 4 دن میں ٹھنڈا. بھٹی میں سے نکالے تو لوہا کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر تک گرم رہا ہو، اس کے بعد ٹھنڈا. جب تک فریج میں تھا برف تھا، فریج میں سے نکالے باہر تو کیا بن گیا؟ پانی. اور پانی کا کیا بن گیا؟ کیچڑ. بہت سے لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے، رمضان کے ماحول میں ہوتے ہیں ایک دم دیندار، پھر وہ ہر ایک کی دینداری کو چیک بھی کرنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ علماء کو بھی بولنے لگتے ہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے. علماء بولتے ٹھیک ہے بھائی رمضان جانے تو دیکھیں گے تم کتنے پابند ہو. 4 دن کا جوش ہے. جو ہمیشہ والے ہوتے ہیں نا، سال والے سال بھر کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں آتے ہیں جوشیلے، اتنے دیندار وہ رمضان میں بن جاتے ہیں کہ دیندار بھی سوچتے ہیں ہم بھی اتنے دیندار نہیں ہیں. لیکن جیسے رمضان چلا جاتا ہے اس کی دینداری کو شیطان گھاس کی طرح اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے، جماؤ نہیں ہوتا ہے. اور جو پیڑ ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، لیکن گھاس اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے. ایسی دینداری جو 4 دن کی ہو، جس کی جڑیں مضبوطی سے جمی بھی نہ ہو، کچھ فائدے کی نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کمال العبد بالعزیمۃ والثبات. بندے کا کمال 2 چیزوں میں ہے. اگر ہم کو کامل بننا ہے، پرفیکٹ بننا ہے
دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. کہتے ہیں کمال العبد بالعزیمت والثبات. دو چیزوں میں ہے، ایک عزیمت اور دو ثبات. پختہ ارادہ اور مقصد پر ڈٹے رہنا. پختہ ارادہ کیسا ہونا؟ مضبوط. کچا ارادہ دیکھیں گے، سوچیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ پکا نہیں. یہ ارادہ یہ تو پہلے سے بیمار ہے. ایسا مریض ارادہ نہیں جو خود اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. پختہ ارادہ کہتے ہیں کہ ایک تو العزیمہ، دوسرا الثبات. ارادہ کیا، پھر ارادے کے مطابق خیر پر جمع رہا، ڈٹا رہا، پیچھے نہیں ہٹا. ڈٹا، ہٹا نہیں. کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ عَزِيمَةٌ فَهُوَ نَاقِصٌ. جس آدمی کے پاس پکا ارادہ نہ ہو، ناقص ہے وہ. اور وَمَن كَانَتْ لَهُ عَزِيمَةٌ وَلَكِن لَّا ثَبَاتَ لَهُ عَلَيْهَا فَهُوَ نَاقِصٌ. اور وہ آدمی جس کا ارادہ تو پکا ہو، اس کے پاس عزم ہو، لیکن وہ عملاً ڈٹے نہیں اس مقصد پر جس کا ارادہ کیا ہے، وہ بھی ناقص ہے. لہذا اگر کسی کو کامل بننا ہے تو اس کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پکا ارادہ اور دوسرے اس ارادے کے مطابق جمے رہنا، لگاتار اس چیز پر، اس راستے پر ڈٹے رہنا. منزل پر پہنچنے کا پکا ارادہ، پہنچتا منزل پر اس سے، لیکن ارادہ ضروری بھی تو ہے. جاؤں کہ نہیں جاؤں، جاؤں کہ نہیں جاؤں، بس چھوٹ جاتی. ہاں، کوئی آدمی ٹرین آئی اور رکی، ٹرین میں بیٹھوں کہ نہیں، بیٹھوں کہ نہیں، ارادہ ہی نہیں کر پایا، پکی نیت ہی نہیں. ہاں نہیں، ہاں نہیں میں کیا ہو گئی، ٹرین نکل گئی. اور دوسرا آدمی نہیں چڑھا وہ ٹرین میں، جانا ہے ہم کو منزل پہ، لیکن بیچ میں کچھ یاد آیا تو کیا ہو گیا، بیچ کے کسی اسٹیشن پر اتر گیا. پہنچتا ہو منزل پہ؟ اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے اس ٹرین میں ڈٹے رہنا پڑے گا. گرمی ہے، بھیڑ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کو جمے رہنا ہے. کیوں؟ ہم کو پہنچنا ہے کہیں پہ. تو پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے، اور ارادہ کرنے کے بعد اس راستے پر جو منزل تک لے جاتا ہے ڈٹے رہنا چاہیے، اس پہ چلتے رہنا چاہیے تاکہ آدمی منزل پہ پہنچ جائے. تو یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں آدمی کے پاس، ایسا آدمی ناکام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا پابندی سے جمع رہے، چاہے عمل تھوڑا کیوں نہ ہو. بھئی ایک دن میں ایک پارہ نہیں پڑھتا، ایک جز نہیں پڑھتا، ایک پورا قرآن کا ایک سورت بڑی بڑی نہیں پڑھتا ہے، ایک صفحہ پڑھتا ہے، لیکن روزانہ پڑھتا ہے. کوئی دن ناغہ نہیں کرتا ہے. 1000 بار سبحان اللہ نہیں بولتا ہے، 100 بار ہی بولتا ہے، لیکن پابندی سے بولتا ہے. روزانہ برابر پابندی سے عمل کرتا ہے، چاہے عمل تھوڑا کیوں نہ ہو. ایسا آدمی کامیاب ہے، اور ایسا عمل اللہ کو پسند ہے جو پابندی سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو کثرت عمل نہیں، کثرت عمل سے زیادہ عمل پر ثابت قدمی اللہ کو پسند ہے. لہٰذا رمضان میں بہت سارے عمل کرنا، یہی مسئلہ ہوتا ہے. علم اور جہالت میں یہی فرق ہوتا ہے. علم کیا سکھاتا ہے؟ پابندی سے جمے رہو اور جتنا ہوتا اتنا کرو، خواہ اچھلو مت. جہالت کیا سکھاتی ہے؟ 27ویں شب آئی بہت کرے گا، رمضان آیا بہت کرے گا، رمضان چلا گیا ختم، زیرو. یہ دینداری نہیں ہے. دینداری یہ کہ آدمی دائمی طور پر کرتا رہے، عمل چھوڑے نہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان سے یہ دو ہی باتیں اگر سیکھنے اور سمجھنے کی ہم کو توفیق مل جائے. ایک، وقت بہت قیمتی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے.
مقصد کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے کہ ہم رمضان تک ہی دیندار بنے رہیں، اللہ ہم سے نہیں چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم زندگی بھر اسلام پر رہیں اور موت آئے تو مسلمان کی موت مریں۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان کے بعد بھی ہم پابندی سے عمل کرتے رہیں اور اپنی عبادات میں دوام پیدا کریں۔ ایک، وقت کی قدر کریں، اور دو، اپنے اوقات کو اعمال سے بھریں۔ رمضان کے بعد رمضان میں جو نیکیاں کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ان پر جمے رہیں۔ اصل چیز کثرت عمل نہیں، اصل چیز مداومت ہے، عمل پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ اگر نہیں ہے زندگی میں، آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری زندگی میں، چاہے وہ کوئی بھی کامیابی ہو، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ یہ قاعدہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کے پاس پکی نیت ہونی چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں میں آج سے دینداری پہ جمع رہوں گا، پکا ارادہ۔ دوسرا یہ کہ ارادہ کرنے کے بعد وہ اپنے ارادے پر عمل کے ساتھ ڈٹا رہے، خالی ارادوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنا دے، بلکہ آدمی کیا کرے، عمل پر بھی ڈٹا رہے۔ ایسا آدمی کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات جو رمضان میں ہم نے کی ہیں انہیں قبول فرمائیں۔ جو لوگ رمضان میں یا رمضان کے بعد یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائیں، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں، اور ہمیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کے حکموں کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔